الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، عبادت گزار تھا۔ وہ ہر روز کسی نہ کسی سے نیکی کرتا تھا۔ جب تک کسی کے ساتھ نیکی نہیں کرتا اس کو سکون نہیں آتا تھا۔ وہ رب کی عبادت میں مصروف رہتا تھا اور ہمدردی میں وقت گزارتا تھا، نیکی کے کام کرتا تھا۔ بعض لوگ آج کل ایسے بھی ہیں، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہتے ہیں کہ نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے، بھلائی تو کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں ایسا جو بھلائی کا بدلہ لوگوں سے چاہتے ہیں کہ میں اسے بھلائی کروں تو یہ بھی بھلائی کرے۔ وہ پھر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں ہے۔ باقی جو خدا سے اس کی امید کرتے ہیں کہ میں بھلائی کروں گا، اس کا اجر مجھے اللہ دے گا، تو وہ نیکی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، وہ نیکی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ تو اس نیک شخص نے ایک بار کسی جنگل کی طرف نکل گیا، جا رہا تھا، تو اس نے ایک جگہ پہ دیکھا کہ ایک سانپ ہے، اور وہ سانپ جو ہے وہ اس کے ساتھ باتیں کرنے لگا، اس کو کہنے لگا کہ مجھے دشمن میرا آ رہا ہے، مجھے مارے گا، مجھے اس سے بچا لے۔ تو اس کی تو زندگی ہی نیکی میں گزری تھی، تو اس نے کہا چلو یہ جانور ہے، اس کے ساتھ میں بھلائی کروں۔ تو اس نے اپنی چادر اتاری اور کہا اس میں تو آ تو میں تجھے لپیٹ کر اٹھاؤں۔ اس نے کہا نہیں، وہ مجھے اس میں بھی دیکھ لے گا، تو مجھے اپنے پیٹ میں جگہ دے، مجھے اپنا منہ کھول تو میں اس میں چلا جاؤں، تو میں دشمن سے بچ جاؤں گا، پھر نکل کے چلا جاؤں گا۔ اللہ کے خاطر، میں بھی مخلوق ہوں، اللہ کی میری یہ مدد کر۔ تو اس نے اپنا منہ کھولا اور نانگ اس کے منہ میں چلا گیا۔ اب وہ جو نانگ کو مارنے آ رہا تھا، اس نے اس کو دیکھا کہ ایک شخص کھڑا ہے، وہ تو وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس نیک شخص نے نانگ کو کہا کہ اب نکل باہر، مجھے جو ہے تکلیف ہو رہی ہے، میری سانس جو ہے وہ بند ہو رہی ہے، اب باہر نکل۔ تو نانگ نے کہا میں نہیں نکلوں گا، اب یہاں پر ہی تجھے ڈنگ مار کر اور تیرا سارا وجود زہر کروں گا، پھر تو مر جائے گا۔ اس نے کہا تو نے میرے ساتھ اتنا دھوکہ کیا، تیرے وعدے کہاں گئے؟ تو نانگ نے اس کو کہا کہ تو نے احمق کے ساتھ بھلائی کی تو تیرے گلے میں تو پڑی نا، میں جانور تھا، تو نے میرے ساتھ بھلائی کی، اب میں تجھے ماروں گا۔ اب یہ عبادت گزار شخص بہت پریشان ہوا، تو اس نے اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے کہ یا اللہ آج تو میری مدد فرما، یا اللہ میں نے تیری خاطر اس کے ساتھ نیکی کی، مجھے اجر کی توقع بھی رب تجھ سے ہے، تجھ سے اس کی میں امید کرتا ہوں کہ مجھے رب اس کا اجر دے گا، میں نے تیری خاطر اس کے ساتھ بھلائی کی ہے، اور یہ جو ہے مجھے جو ہے اب مارنا چاہتا ہے۔ اب اس نے جیسے ہی دعا مانگی تو اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان آ گیا اور اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کو کہا
کہ تو کیوں پریشان ہے, کیا مسئلہ ہے تیرا؟ تو اس نے اس کو سارا واقعہ بتا دیا. تو اس نے کہا میرے پاس ایک جڑی بوٹی ہے, وہ تمہیں دیتا ہوں, وہ تم منہ میں کھاؤ. اس نے جڑی بوٹی دی. وہ عبادت گزار شخص جو تھا اس نے وہ بوٹی کھا لی. پھر اس نے دوسری بھی دی, وہ بھی اس نے کھائی. جیسے اس نے کھائی تو اس کو ایسا جڑی بوٹی میں اثر تھا کہ اس کو کہہ آئی اور نانگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل گیا. اب جب نانگ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نکل گیا تو اس نے رب کے شکر کیا کہ یا اللہ تیرے احسان, تو نے میری مدد کی اور اس بندے کو بھیجا. اب اس نیک عبادت گزار شخص نے اس خوبصورت شخص سے پوچھا کہ تو مجھے یہ تو بتا تو ہے کون, اپنا نام بتا کہ تو میری مشکل گھڑی میں میری مدد کرنے کو آیا ہے, تو اپنا نام تو بتا تو ہے کون. تو اس نے کہا میں تیری نیکی ہوں, جو تو نیکی کرتا ہے نا وہ میں تیری نیکی ہوں جو آج تیری مشکل ٹلی. تو جو بھی بندہ کسی کے ساتھ بھلائی کرتا ہے, اللہ کی خاطر کرتا ہے, تو اس کو پھر رب کبھی ایسے تنہا نہیں چھوڑتا. انسانوں سے بھلائی. اور بعض لوگ تو ایسے بھی دیکھے ہیں کہ ایک دم امیر ہو جاتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں, اپنی چھتوں پر پرندوں کو دانہ ڈال دیتے ہیں. پرندوں کو دانہ دیا, وہاں پر پانی بھر کے رکھ دیا. اب جب انسان تو چلے کماتا ہے یا پھر محنت کرتا ہے, مانگتا ہے, کھا جاتا ہے. یہ پرندے تو ایک بے زبان جانور ہیں, اور ان کی خدمت کے لیے جو ان کا دانہ رکھتا ہے, پانی رکھتا ہے, پھر ان سے مصیبتیں بھی ٹل جاتی ہیں, ان کے بچوں سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, اور ان کے رزق میں اللہ پاک بہت برکت عطا کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اور اللہ پاک مجھے, میرے ہر بھائی میری بہن کو ہر وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے. اللہ پاک معصوم علی اصغر علیہ السلام کے صدقے اللہ پاک میرے آقا کی امت کو قیامت تک فرقہ واریت سے بچائے. سارے پاکستان میں, سعودی, ایران, عراق, شام میں, فلسطین میں, مصر میں, جہاں بھی مسلمان مومن ہیں, اللہ سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھر میں لاکھ درود پاک پڑھائیں. اللہ پاک میرے وطن کو, وطن پاکستان کو, وطن کی پاک فوج آرمی کو ہر موڑ پر کامیابی, فتح اور عزت عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.